أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تمام دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے اور خدا کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ پیش کرنے کی تمنا رکھنے والے اس مبارک مہینے میں پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر ہر میدان میں زیادہ اخلاص کی روح کے ساتھ خدا کے روح قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان میں جو دردناک حالات گزر رہے ہیں وہ دردناک حالات صرف احمدیوں پر ہی نہیں بلکہ غیر احمدی بھائیوں پر بھی ہیں، کیونکہ کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نیکیاں بھی تباہ کر دی اور اپنے پیچھے چلنے والوں کی نیکیاں بھی تباہ کر دی. اس لیے بڑے مظلوم ہیں وہ جن کے ساتھ اسلام کے نام پر یہ ظلم ہوا کہ ان کی نیکیوں کو ان کے رہنماؤں نے برباد کر کے رکھ دیا. اور یہ عذر اگر پیش کیا جائے کہ ہم نہیں جانتے، ہمارے رہنماؤں نے جو کچھ کہا ہم ان کے پیچھے چلے، تو قرآن کریم اس عذر کو رد فرما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ عذر پیش کیا جائے گا اور میں اس عذر کو رد کر دوں گا، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری کا بھی یہ قانون ہے کہ ہر فرد بشر، ہر جان اپنے بارے میں خود ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. بس احمدیوں سے زیادہ ایک پہلو سے دیکھیں تو پاکستان میں بسنے والے ہمارے غیر احمدی بھائی مظلوم ہیں کہ جن پر انہوں نے ظلم کیا جو ان کے اپنے کہلاتے تھے، جن کے ہاتھ میں انہوں نے اپنی امامت کی زمام دے رکھی تھی، جن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کا عہد کر بیٹھے تھے. کیونکہ آج وہاں دو قسم کے روزے رکھے جا رہے ہیں. ایک وہ روزے ہیں جو اذانوں سے محروم ہیں، نہ سحری کے وقت ان بے قرار کانوں کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ افطاری کے وقت دکھے ہوئے دلوں پر اذان کی آواز مرہم لگاتی ہے. اس قدر درد سے تڑپ رہا ہے آج وہاں کے احمدی کہ باہر کی دنیا والے اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. پاکستان میں نے کچھ عرصہ وہ فون کیا، بڑی شدید گرمی پڑ رہی ہے، لیکن گرمی کا دکھ ان کو اتنا نہیں تھا جتنا اس بات کا دکھ تھا
کہ رمضان کی لذتیں ہمارے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے مقابل پر ان کے دل کو یہ تو تسلی ہے کہ آج اگر کسی جماعت کی دنیا میں روزے قبول ہو رہے ہیں، اگر خدا کی نظر اپنے کسی بندے پر پیار اور محبت کے ساتھ پڑ رہی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں، اور لاکھوں کروڑوں ایسے ہوں گے جو شریک جرم ہونے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کے پھل سے محروم ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے روزے داروں کو ان روزوں سے ڈراتے ہیں جو ان کے لیے محض مشقت اور دکھ اور مصیبت لے کے آتے ہیں، لیکن نیتوں کے بگاڑ کے باعث ان میں کوئی ثواب کا پہلو باقی نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے روزہ رکھنے والوں کو متنبہ فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنے روزوں کی روح کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری ظاہری مشقت سے خوش نہیں ہوگا اگر تمہاری نیتیں صاف اور پاک نہ ہوئی، اگر خالصتاً للہ تم نے روزے نہ رکھے، اگر ان روزوں کے ایام میں تم نے بد خیالات اور بد اعمال سے اجتناب نہ کیا تو تمہارے روزے کی ساری مشقتیں بیکار جائیں گی، تمہارے جسم کو دکھ تو دیں گی لیکن تمہاری روح کے لیے کوئی تسکین کا سامان پیدا نہیں کر سکے۔ تو بظاہر اس وقت جماعت احمدیہ کی حالت دردناک ہے اور بڑے کرب کے ساتھ جماعت پاکستان میں درب رہی ہے، اور اس کرب کے نتیجے میں باہر کی جماعت بھی اسی طرح بے قرار ہے اور دکھ سے بے حال بھی جاتی ہے، لیکن اگر امر واقعہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دردناک حالت ان کی ہے جو آج شادیانے بجا رہے ہیں، ان کی ساری محنتیں، ان کی ساری مشقتیں سب کچھ بیکار گئی اور ان کی سزا بھی آتی ہے۔ یہ جو دور ہے یہ سزا کا دور نہیں ہے، یہ کبھی نتیجہ ہے، لیکن سزا کا دور ابھی ان کے لیے باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا میں ڈھیل تو کر دیتا ہے لیکن خدا کے ہاں اندھیر بہرحال نہیں۔ املی لہم ان قیدی متین کا قانون لازم چلتا ہے، اس لیے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو کسی قوم کو اس وقت بچا سکے جب خدا اس کی پکڑ کا ارادہ کر لے۔ بس اس پہلو سے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی قوم کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک بڑی تعداد ایسی پیدا ہو رہی ہے جن کے اندر شرافت اور انسانیت جاگ رہی ہے، جن کے اندر اسلام کی نیکی کی روح کروٹیں بدل کے بیدار ہو رہی ہیں، اور اپنے عمل سے بعض اور بعض اپنی زبان سے بھی بڑی شدت کے ساتھ ان مذہبی رہنماؤں سے سخت بیداری کا اظہار کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کو ظلم کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی نیک آثار ہے، بہت ہی اچھی ہوا ہے جو چلی ہے، اور اس کے عقب میں لازماً اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں۔ ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اور یہ دعا کریں کہ ساری قوم پر یہ جذبہ غالب آ جائے اور ان کی نیکیاں ان کی بدیوں کو دبا جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں دشمن کے لیے دعا سے بھی باز نہیں رہ سکتا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعا میں دشمن کو بھی باہر نہ رکھے، جس قدر وسیع ہوگی اسی قدر فائدہ دعا کرنے والے کو ہوگا، اور جس قدر دعا میں حکم کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے عطیہ کو جو بہت وسیع ہے، جو شخص محدود کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ بس دعا میں دشمن کو یاد رکھنا یہ بھی ایک سنت ابرار ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا دشمنوں کے لیے دعائیں کی۔ بس وہ جو دوست بن رہا ہو، وہ دوست جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک پیار کی ہوا چلا رہا ہو اور رفتہ رفتہ اس کی کیفیت بدل رہی ہے،
जिस तरह मौसम बदलता है अच्छे मौसम में, तो शुरू में हवा के गिरावट दस्ते आते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ठंड का पैगाम लाते हैं, फिर उसके पीछे पीछे भरपूर बरसाती या बहार की हवाएं चलने लगती हैं। वैसे ही आसार मुझे खुदा ताला के फजल के साथ पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, और दुश्मनों के दिलों को भी अल्लाह ताला बदलता चला जा रहा है। हैरत अंगेज वाक़यात सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि बाद लोगों के मुताबिक ये मालूम हुआ जब उन्होंने बैत की तो उनके वालिदैन ने उनको घरों से निकाल दिया, उनका बाइकाट किया और शदीद अज़ियतें दी। लेकिन अब जब ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है तो उन्हीं लड़कों की तरफ से इत्तला मिली कि हमारे वालिदैन, हम दोबारा गए घर तो हमारे वालिदैन हमसे गले लग लग के फूट फूट कर रोए कि ये क्या अंधेर हो गया है। और उन्होंने ऐलान किया कि अब हमें समझ आई है कि तुम लाज़िमन सच्चे हो, क्योंकि सच्चों के सिवा किसी कौम के साथ ये सलूक नहीं हो सकता। ऐसी तब्दीली हैरत अंगेज पैदा हो रही है क़ुलूब में कि वो लोग जो पहले इहरार का ईंधन बना करते थे, यानी अवामुन नास, गलियों में फिरने वाले, रेड़ों वाले, गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, अब अल्लाह ताला के फजल के साथ वो अपने उलमा को छोड़ छोड़ कर जमात के हक में गैर मामूली तौर पर जुर्रत के मुजाहरे करने लगे। ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि बाद गैर अहमदी नौजवानों ने अहमदियत की ऐसी जुर्रत के साथ तायीद की, और खुसूसन इस मजलूमियत के बारे में कि उनकी अपने बाल दोस्तों से लड़ाइयाँ हो गई और वह मुश्किल लोगों को बीच में पढ़ के छुड़ाना पड़ा। एक हमारे रब्बा के दोस्त फैसलाबाद गए, चंद दिन हुए, जिस रिक्शे में बैठे उस रिक्शे वाले को महसूस हुआ कि ये अहमदी है। उसने पूछा कि क्या आप अहमदी हैं? उसने कहा हाँ मैं अहमदी हूँ। वो कहते हैं कि रोते रोते उससे रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया। उसने कहा आपको पता नहीं कितनी तकलीफ है, लेकिन जो आपके साथ जुल्म हुआ है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं। और रिक्शे से उतार के बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो पैसे नहीं देता। आखिर बड़ी मिन्नत करके उसको मोहब्बत और प्यार से दिलासे देकर जबरदस्ती उसको पैसे दिए। ये कुदरत की जो हवाएं चल रही हैं किसी इंसान के बस की बात नहीं है, किसी इंसान के हाथ का खेल नहीं। ये अल्लाह ताला के फजल के साथ वो सब्र है जो जमात दिखा रही है, और सबसे सब्र से बड़ी कुव्वत कोई दुनिया में नहीं। हैरत अंगेज इनकलाब दुआ कर लेती है सब्र, और सब्र ही है जो मकबूल दुआओं में ढलता है। बस इस सब्र को भी जिंदा रखें और उन दुआओं को भी जिंदा रखें, और जहां तक बस हो दुश्मन के लिए भी दुआ करें। और जिन दुश्मनों से बड़ी कसरत के साथ मोहब्बत के कतरात जाहिर हो रहे हैं, जिन दुश्मनी के बादलों से वो कतरात बरसने लगे हैं आपके ऊपर, उनके हक में भी और दुआएं करें, तेज करें। लेकिन जैसा कि मैंने गुज़श्ता खुतबे में भी कहा था, इस्लाम एक मुतवाज़िन मज़हब है, कोई जज्बाती मज़हब नहीं है जो यकतरफा रुख इख्तियार करे और फिर उसी से चलता ही चला जाए। आम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवाज़ुन सीखना चाहिए। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शदीद दुश्मनों के लिए भी दुआ करने वाले थे, खुसूसन वो जो जहालत में जुल्म करते हैं। आपके मुतालिक आता है कि जब बदन जख्मी था, लहू लहान था, अपने ही खून से आपके मौजे इस तरह भर गए थे और जूते के चला नहीं जाता था, अपने खून की पिस्टल बन गई। उस वक्त भी आपने उनके लिए दुआ की, क्योंकि आप जानते थे कि ये लोग जाहिल हैं, इनको इल्म नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अहमदुल कुफ्र के खिलाफ, अहमदुल तकफीर के खिलाफ आपने बद्दुआ भी की है, और एक मरतबा नहीं, एक मरतबा बद्दुआ की। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान की फितरत सही ये बता देती है कि बाज़ लोग अपने जुल्म और सफाकी में ऐसा बढ़ चुके हैं और इमाम बन गए हैं तकलीफ के, उनके मुकद्दर में हदायत हो ही नहीं सकती। ऐसे मौके पर चोटी के बाद लोग जो इस जुल्म और सफाकी के रहनुमा हों और लीडर हों और अपनी शरारत में पीछे हटने की बजाय दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके लिए बद्दुआ सुन्नत नबी।
اس لیے میں نے بد دعا کی جب اجازت دی تو کوئی اپنی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک سنت سے گریز نہیں کیا، بلکہ سنت نبی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی بات کہی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے بخاری میں کہ جنگ بدر کے وقت بعض ائمۃ التکفیر کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر بتوائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ ان کی لاشیں کہاں کہاں پڑی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایسے بدحال میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی کہ دھوپ نے ان کو متغیر کر دیا اور وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے۔ اس لیے سنت نبی کے مطابق وہ لوگ جو آنکھیں کھول کر شرارت اور فساد کی نیت سے اور نہایت ظالمانہ بے باکی کے ساتھ دن بدن مظالم میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے خلاف بد دعا بھی مومن کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں، اپنی دعاؤں کو بھی انتہا تک پہنچا دیں، اور خدا کی نظر میں جو ائمۃ التکفیر ہیں ان کے لیے بد دعا کو بھی انتہا تک پہنچا دیں، تاکہ ایک طرف اللہ کے نیک دل اور پاک بندوں پر بے انتہا فضل نازل ہوں، اور ایک طرف وہ جو دنیا کی کو بے راہ کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی گمراہی میں امید بنتے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ ایسا عبرت کا خدا تعالیٰ دنیا کے لیے ایسا عبرت کا نمونہ بنا دے کہ ان کو دیکھ کر پھر ہدایتیں جاتی ہیں۔ یہ تو عام کیفیت ہے جو اس وقت ہر احمدی کے دل میں موجود ہے، اور اسی کیفیت کو میں ابھار رہا ہوں اور نمایاں کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات میں یقین دلاتا کہ ان سارے امور کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اتنی دعائیں کر گئے کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ پیچھے چھوڑ گئے۔ ہم دعائیں کریں گے اور شاید ہمارے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہماری دعاؤں کے زور سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسی بات ہوگی جیسا باپ بچے کو کوئی وزن اٹھوانے کے لیے کہہ دے اور کہے کہ اٹھاؤ، اور ایک طرف سے خود اس کو پکڑ لے اور بچہ سمجھے کہ میں اٹھا رہا ہوں۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ 2 دفعہ یہ عظیم الشان واقعات دنیا میں گزر گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں معجزے تو دکھا رہے ہیں، لیکن وہ معجزے صحابہ کے ہاتھوں سے رد ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ جو عارف باللہ نہیں ہے اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ صحابہ کے ہاتھ کے کام دکھا رہے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کچھ اور نظر آیا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو جو عرب کے بیابانوں میں ماجرا گزرا وہ کیا تھا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں تو تھی۔ اس دور میں بھی اللہ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک فانی فی اللہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کثرت کے ساتھ آپ نے اپنے وقت کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے جماعت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس طرح گریہ ازاری کے ساتھ خدا کے حضور چڑھتے ہیں، تو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ اس لیے وہ دعائیں ہیں جو کام کریں گی، اور جب ہماری دعاؤں کی ہوا بھی چلے گی، جب ہماری آہیں بھی شامل ہو جائیں گی، جب ہماری حقیر کوششیں بھی مل جائیں گی، تو محسوس تو یہ ہوگا کہ عظیم الشان نتائج خدا ہمارے ہاتھوں دکھا رہا ہے۔ لیکن بھولنا نہیں کہ ہمارے امام اور ہمارے آقا کی گریہ ازاری ہے جو دراصل آج بھی ہمارے کام آ رہی ہے، آج بھی ہمارے اوپر چھتری بن گئی، آج بھی ہمارے اوپر فضلوں کا سایہ بن گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی دعا کا ذکر کر کے فرماتے ہیں ضیائے زمرہ ابدال وعجلت ترسی علی الخصوص اگر آئے میرزا باشد، خبردار ہے دشمن، زمرہ ابدال کی آہوں سے تمہارے لیے خوف لازم ہے، علی الخصوص اگر وہ میرزا کی دعا ہو جائے تو اس سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اتنا عظیم الشان کلام ہے، جب تک ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ جانتا نہ ہو کہ خدا لازماً ہمیشہ ہر آن میرے ساتھ ہے، اس وقت تک یہ کلام مجھ سے نہیں نکل سکتا۔
فرماتے ہیں کہ ابدال کی دعاؤں سے بد دعاؤں سے ڈرنا چاہیے ہر انسان، لیکن ابدال میں سے بھی میں اور میرزا جس کا خدا سے ایسا پیار کرتا تھا، اس کی بد دعا کو کس طرح تم نظر انداز کر سکتے ہو؟ اس لیے احمدیت کے دوستوں کے حق میں، بالعموم انسان کے حق میں، بالعموم ان دشمنوں کے حق میں جو دوسرے درجے کے دشمن کہلاتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی بد دعا کر گئے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اگر کچھ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حیرت انگیز کام دکھائے گا۔ یہ تو خبریں ہیں کچھ حال کی، کچھ مستقبل کی جو ہو، اور حال کا غم کس طرح مستقبل میں خوشیوں میں تبدیل ہوگا، یہ مضمون ہے۔ لیکن حال کا غم حال کی خوشیوں میں بھی تو بدل رہا ہے، اس کی طرف بھی تو توجہ کرنی چاہیے تاکہ دل حمد اور شکر سے لبریز ہو جائے۔ جماعت احمدیہ پر جب بھی مصیبت آئی ہے، جتنی بڑی مصیبت آئی ہے، اتنا ہی زیادہ جماعت نے ہمیشہ اخلاص اور وفا کا نمونہ دکھایا ہے۔ حیرت انگیز جماعت ہے، اس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں۔ کوئی دنیا کی جماعت ایسی نہیں ہے جس پر ایسے خطرناک ابتلا آئیں اور وہ اپنی وفا اور اثار اور قربانی میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ بس پاکستان میں بھی جماعت کا یہی حال ہے، اور حیرت انگیز اخلاص کے اندر اضافے ہو رہے ہیں۔ جو خطوط آتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو بعض دفعہ مسجد کی زیارت سے بھی محروم رہتے تھے، وہ تہجدوں میں اٹھ کر گریا ازاری کرتے ہیں، اور اس کثرت سے دعاؤں کے خط آتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے لیے، اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے۔ اور ہر طرف سے گزشتہ کچھ عرصے سے خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے بچوں کی طرف سے بھی بڑے دردناک خط آ رہے ہیں۔ یہ دعا کریں اور ہمیں وعدہ دیں اپنا کہ جب آپ نے جان کی قربانی کا مطالبہ کیا تو پہلے ہمیں موقع دیں گے، دوسروں کو بعد میں دیں گے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ قربانی کے ہر میدان میں آگے رہے۔ چنانچہ ذہنی طور پر میں تیار ہوں، اور میں نے بعض عہد کر لیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان نوجوان بچوں کا اخلاص ضائع نہیں جائے گا۔ لیکن ساری جماعت کا یہ حال ہے پاکستان میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حیران ہیں کہ ایسا معجزہ ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ظاہر ہو۔ محض وہ لوگ بیچارے جن کو ہم رتی سمجھتے تھے، اس قدر جوش اور محبت اور اخلاص کے ساتھ جان دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، صرف ایک اشارے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جماعت تو مٹنے والی جماعت تو نہیں، کون دنیا کی طاقت ہے جو ایسی جماعت کو مٹا سکے جو ہر ظلم کے وقت زیادہ روشن ہوتی چلی جائے، ہر اندھیرے پہ اس کو نیا نور خدا کی طرف سے عطا ہو۔ چنانچہ باہر کی جماعتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی اخلاص، یہی جذبہ ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے مالی قربانی کی تحریک پیش کی تھی کہ 5 یورپ میں سر دست 2 یورپ کے مراکز بنانے کا ارادہ ہے، کیونکہ اس سلسلے کے کام بہت تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ چھوٹا سا رقبہ جو کسی زمانے میں بہت بڑی جگہ نظر آیا کرتی تھی، یہ تو بالکل ناکافی ہو چکا ہے۔ لندن کی جماعت کے لیے بھی ناکافی ہو چکا ہے، بجائے یہ کہ انگلستان یا یورپ کے ایک حصے کا مرکز بنے۔ اور پھر جو تبلیغ کے منصوبے نئے بن رہے ہیں ابو شام، ان کے لحاظ سے تو بہت بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں، بہت بڑے بڑے دفاتر کی ضرورت ہے، مشینوں کی ضرورت ہے، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے لازماً ہمیں سر دست 2 مرکز ضرور یورپ میں بنانے پڑیں گے، وسیع پیمانے پر، ایک انگلستان میں اور ایک جرمنی میں، پھر آہستہ آہستہ اور مراکز بن جائیں گے، ایک ملک کا ایک مرکز ہو جائے گا۔ اس تحریک کے نتیجے میں خدا کے فضل سے اب تک اگرچہ بہت سے احباب کے وعدے آنے والے ہیں، لیکن جو سر دست وعدے آئے ہیں، انگلستان کے وعدے 1,91,752 پاؤنڈ کے وصول ہو چکے ہیں، اور مغربی جرمنی کی طرف سے 86,550 پاؤنڈ کے وعدے آ چکے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی طرف سے
1,40,845 पाउंड के वादे वसूल हो चुके हैं और कुल वादे अब तक 4,19,147 पाउंड के बनते हैं, जिनमें से 45,000 पाउंड से कुछ ऊपर या 46 के करीब ये तो नकद वसूल हो गए हैं। और बाज़ दोस्तों ने, जैसे एक हमारे हिंदुस्तान के बड़े दोस्त हैं, उन्होंने 50,000 पाउंड का वादा किया है। वो फरमाते थे कि मैं जून में अदा कर दूँगा। डॉक्टर बीमार भी हैं, उनके लिए दुआ भी करें अल्लाह फरमाए। और इसी तरह अमेरिका के एक नौजवान डॉक्टर ने बावजूद इसके कि अमेरिका को बरह रास्त मुखातब नहीं किया गया था, $50,000 का वादा किया है जो वो तकनीक भिजवा देंगे इंशाअल्लाह। ये वादे तो हैं जो अमूमन मोटी मोटी रस्मों के, लेकिन जमात के दोनों किनारे अल्लाह ताला ने कुर्बानी और इखलास के साथ मुज़य्यन कर रखे हैं। एक तरफ ऐसे ऐसे मुख्तलिफ अफराद हैं जो लकू खा के वादे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे गुरबान हैं जिनके पास 100 पाउंड जमा थे या 200 पाउंड जमा थे, किसी ज़रूरत के लिए रखे हुए थे, बिला तरद्दुद उन्होंने वो पेश कर दिए। और फिर वो नज़ारा नज़र आ रहा है जो तहरीक जदीद के आगाज़ पर मस्तूरात का मैं बचपन में अपने घर में देखा करता था। औरतें, बच्चियाँ, किसी ने चूड़ी पकड़ी हुई, किसी ने कड़ा पकड़ा हुआ, किसी ने गुंदे, बड़े अजीब जज्बे जोश के साथ हज़रत मुस्लिम मौऊद की खिदमत में हाजिर हुआ करती थी कि हमारी कुर्बानी कबूल फरमाएं। इंग्लिस्तान की जमात में भी बकसरत ऐसी मस्तूरात हैं जिन्होंने बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपने हाथों के कंगन उतार दिए, अपनी चूड़ियाँ उतार दी, अपने गुंदे उतार दिए, अपने सर के जेवर उतार दिए, और बाज़ों ने तो ऐसी प्यारी अदा के साथ भिजवाया है कि बच्चियों की अंगूठियाँ, उनके गुंदे छोटे छोटे हर एक का नाम लिख कर सजा कर, जिस तरह जाहिल लोग दुनिया में बकरे सजाते हैं, वो तो अपने ब्याह की खातिर सजाते हैं, लेकिन खुदा के बंदे अपने तोहफों को खुदा के हजूर सजा के पेश करते हैं, किसी ब्याह की खातिर नहीं बल्कि महज दिल मोहब्बत में। तो बड़े प्यार से सजा कर उन जेवरों को भिजवाया गया। बाज़ नौजवान जोड़ों ने इस कुर्बानी का मुजाहरा किया, तो उसने उनकी बीवियाँ को गैर मामूली तौर पर दुआओं की मुस्तहिक हैं कि खामन ने अपनी जगह चंदे दिए और बीवी की तस्कीन नहीं मिली। उसने कहा कि जब तक मैं जेवर नहीं दूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। चुनांचे बावजूद इसके कि खामन ने सारे ख़ानदान को शामिल किया हुआ था, उन्होंने फिर भी अपना जेवर भिजवा दिया। एक बच्ची ने मालूम होता है कि अपने वो सेट भी भिजवा दिया है जो उसको बरी में मिला था, और वो भी भिजवा दिया है जो जहेज में मिला था, क्योंकि 2 मुकम्मल सेट हैं। और बड़ी आज़ी के साथ अर्ज़ करते हुए कि इसको कबूल फरमाएं और मेरे दिल की तस्कीन का सम्मान करें। तो अजीब दुनिया है ये। कुछ लोग हैं जो नाहक लोगों के छीन कर अपने हाथों में पहनते हैं और लोगों की दौलतों को अपने गर्दनों के कड़े बना देते हैं, जो आखिर तौत बनने वाले हैं। लेकिन ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको अपने हाथों के जेवर बुरे लगने लगते हैं, उनसे नफरत होने लगती है, वो अपने गलों के हाथ उतार देते हैं खुदा की खातिर, और इस बात में उनको तस्कीन मिलती है कि हम खाली हो गए हैं अपने रब के लिए। इस जमात को दुनिया की कौन ताकत मार सकती है? बड़ा ही जाहिल है वो शख्स जो ये समझता है कि मैं उठाऊँ इस दुनिया में इस जमात को दबा करने। बड़े बड़े पहले आए हैं, बड़े बड़े हमने पहले देखे हैं, आए और नेस तो नाबूद हो गए, उनके निशान मिट गए, लेकिन इन गरीबों की कुर्बानी को खुदा ने कबूल फरमाया और पहले से बढ़कर अजमत और शान अदा की, जिन्होंने अपने घर खुदा के लिए खाली किए और उन पर इतनी बरकतें नाज़िल फरमाई कि आज उनकी औलादें भी उनकी नेकियों का फल खा रही हैं और वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो इस नए कुर्बानी के दौर में जमात जो दाखिल हुई है, नई खुशखबरियों के दौर में दाखिल हुई, नई अजीम शान तरक्यात के दौर में दाखिल हुई, और अल्लाह ताला के फजल से बड़ी तेजी के साथ अब हम उन मकासद को भी हासिल कर रहे हैं जिनकी खातिर इन चंदों की तहरीकात की थी। चुनांचे आज भी
امریکہ سے یہ خوشخبریاں موصول ہوئی ہیں، جماعت کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں اللہ کی راہ میں دکھ کا مزہ ہے، وہاں خدا کی طرف سے جو فضل نازل ہوتے ہیں ان کا بھی تو ایک مزہ ہے، اور وہ بھی عجیب مزہ ہے۔ اس لیے دونوں باتیں اکٹھی چلنی چاہیے، اور مومن کی عجیب شان ہے، اس کے دکھ میں بھی لذت ہے، اس کی خوشی میں بھی لذت ہے۔ اس کا دکھ بھی آنسو بن کے گرتا ہے خدا کے حضور، اس کی خوشیاں بھی خدا کے حضور آنسو بن کے گرتی ہیں۔ یہ دنیا ہی الگ ہے، اور دنیا والے اس دنیا کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال جو نیو یارک کی خبر، واشنگٹن سے شیخ مبارک احمد صاحب نے خوشخبریاں بھجوائی ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ نیو یارک میں ایک بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی مفید اور سلسلے کی ضروریات کو بہت حد تک پورا کرنے والی عمارت کا $4,57,000 میں سودا ہو چکا ہے، اور ماہرین نے جو دیکھا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی قیمت $6 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ یہ جماعت کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی اچھی عمارت نیو یارک میں اتنی اچھی جگہ پر ان کو میسر آ جائے، اور ساتھ ہی ایک احمدی دوست نے، بعض احمدی دوستوں نے مل کر ایک ملکہ پلاٹ جس پہ رہائشی مکان بھی موجود ہے، وہ مل کر جماعت کو تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ مبلغ جو وہاں ٹھہرے اس کی ضروریات الگ بھی پوری ہو سکے اور ایک مہمان خانہ بھی مل جائے۔ لاس اینجلیس میں 4 ایکڑ کا پلاٹ خریدا جا چکا ہے، اور شکاگو میں 5 ایکڑ کا پلاٹ خریدا جا چکا ہے۔ ڈیٹرائٹ میں جہاں مظفر شہید ہوئے تھے 7 ایکڑ کا ایک پلاٹ کا سودا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ مکان بھی شامل ہے۔ اور واشنگٹن میں جو ہمارا مرکز ہے وہاں خدا کے فضل سے 44 ایکڑ کا رقبہ خرید لیا گیا ہے، اور اب صرف فارمیلٹیز باقی ہیں۔ یہ تو 5 وہ مراکز ہیں جن کے متعلق میں نشاندہی کر کے اہل امریکہ سے کہا تھا کہ یہ 5 مراکز کو جلد سے جلد قائم کریں، لیکن ساتھ ہی میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر 10 ہو جائیں اور باقی جو 5 ہیں وہ جماعت مقامی طور پر اس قربانی کے علاوہ کوشش کر کے بنائے تو اس سے مجھے بہت ہی خوشی پہنچے گی۔ ایک تحریک کا ذریعہ تھا، چنانچہ جماعت نے اس کو بھی قبول کیا، اور یارک میں ایک عمدہ عمارت اس چندے کی تحریک کے علاوہ خریدی جا چکی ہے، اور وہ یارک کا سینٹر بن گیا ہے۔ اور نیو جرسی میں ایک کونے کا نہایت عمدہ پلاٹ جو 1 ایکڑ کا ہے، وہاں کے ہمارے مخلص فیملی ڈاکٹر جو $25,000 چندے کا اس تحریک میں بھی دے چکے تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے اور بلکہ خرید کر پیش کر دیا ہے، اور کارروائی مکمل ہو رہی ہے۔ تو یہ خوشخبریاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ شام کو ایک پلاٹ دیکھنے جائیں گے جو آپ کے یورپ کے پہلے مرکز کے لیے خریدا جا رہا ہے۔ اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائے، اور وہ ایک غالباً 16 ایکڑ یا 18 ایکڑ، 16 سے 18 ایکڑ تک کا رقبہ ہے، جس میں ایک عمارت بھی بنی ہوئی ہے، اور ساتھ وسیع پیمانے پر زمین بھی مل رہی ہے۔ میرا جو اندازہ تھا وہ یہ تھا کہ $5-5 لاکھ پاؤنڈ کے 2 مراکز ہم سر دست قائم کریں گے۔ تو اس لحاظ سے تو امید نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، کیونکہ 5 لاکھ کے لگ بھگ تو چندے کے وعدے آ چکے ہیں، اور زیورات کی قیمتیں لگ کر ان کو ابھی اس میں داخل کرنا باقی ہے۔ تو بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کے بہترین مصرف کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم عمارت خریدیں اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسلام کی خدمت میں ایک نہایت ہر اینٹ اس کی اسلام کی خدمت میں استعمال ہو، ہر کونا اس کا، ہر سائے کی جگہ، ہر دھوپ کی جگہ، اندر اور باہر اللہ کی برکتیں اس پر نازل ہوں، اور قیامت تک کے لیے وہ عمارتیں ان لوگوں کے لیے دعا بن جائیں جنہوں نے ان کی خرید میں قربانیاں پیش کی ہیں اور ان کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ تو ایک ہم عمارت کا
جائزہ لینے آج جائیں گے، جیسے میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جرمنی کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد جائزہ لے۔ تو دشمن تو ہمیں مارنے کے منصوبے بنا رہا ہے، ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، بالکل الٹ نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ زیادہ قوت، زیادہ شان کے ساتھ جماعت آگے بڑھ رہی ہے، اور تمام دنیا سے میرا ارادہ ہے، اور ایک حصہ اس کا پورا بھی ہو چکا ہے، کہ باری باری مختلف جگہوں سے وفود منگوا کر ان سے ان کے علاقوں میں خصوصی تبلیغ کی مہم تیز کرنے کے لیے مشورے ہوں گے، اور پھر ان منصوبوں پر عمل درآمد ہوگا۔ چنانچہ ایک وفد حال ہی میں رخصت ہوا ہے، ابھی تقریباً ہفتے سے زائد انہوں نے یہاں قیام کیا، ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور نہایت ہی مفید مشورے ہوئے۔ ایسے ایونیوز، ایسے ایوان کھلے کاموں کے کہ پہلے اس کی طرف تصور بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس طرح مختلف جگہوں پہ بعض جگہ دورہ کرنا ہے، بعض جگہ لوگوں کو یہاں بلوانا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ دشمن کو اس کی مخالفت اس کی توقع سے بہت زیادہ مہنگی پڑی ہے، یہ مخالفت اتنی مہنگی پڑے گی کہ نسلیں ان کی پچھتائیں گی جو دشمن رہیں گے، اور آپ کی نسلیں دعائیں دیں گی ایک وقت آ کر ان لوگوں کو جن کی بے حیائی کے نتیجے میں اللہ نے اتنے فضل ہمارے اوپر فرمائے۔ یہ بھی طریق ہوتا ہے جواب کا، کہ ہم دعا دیتے ہیں ظالم تجھے کہ تیرے ظلم کے نتیجے میں اتنے فضل خدا نے ہم پر نازل فرما دیے۔ یہاں ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ گزرا ربوہ میں، ایک پرانے زمانے کی بات ہے، اتنی پرانی بھی نہیں لیکن تقریباً 13-14 سال کی، ایک پیپل پارٹی کے رہنما جو وزیر بھی تھے وہ ربوہ دیکھنے کے لیے آئے، اور حضرت خلیفہ المسیح ثالث نے مجھے فرمایا کہ تم ان کو دکھاؤ۔ چنانچہ ان کو دکھاتے دکھاتے جب میں نے تحریک جدید کا دفتر دکھایا تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ آپ لوگوں کا تحفہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے کون سا تمہیں تحفہ دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ سے پہلے لوگ دے چکے ہیں۔ اور پھر وقف جدید کا دکھایا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں کا تحفہ ہے۔ پھر انہوں نے تعجب کیا، میں نے کہا آپ سے پہلے لوگ دے چکے ہیں تحفہ، لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ بھی ایک تحفہ دینے والے ہیں، اور وہ بعد میں ظاہر ہوگا۔ تو آخر انہوں نے بے چین ہو کے کہا کہ بتاؤ تو سید کہ کیا کہہ رہے ہو، کن مہموں میں باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تحریک جدید کا آغاز اس وقت ہوا تھا جبکہ جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے توفیق پا کر مسلمانوں کی ایک بہت عظیم شان خدمت کی تھی، یعنی کشمیر میں، اور بدقسمتی سے اس دور کے رہنماؤں نے سمجھا کہ اب اگر اس خدمت کو قبول کر لیا گیا تو جماعت بڑی تیزی سے پھیل جائے گی، اس لیے اس کا بدلہ ظلم کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ چنانچہ تحریک مجلس احرار قائم ہوئی اور یہ ارادے ہوئے کہ قادیان کی ایک سیٹ بجا دی۔ یہ دعوے ہوئے کہ ایک بھی نہیں بچے گا یہاں اس شہر بستی میں جو مرزا صاحب کا نام بھی جانتا۔ اس وقت ایک اور آواز ہم نے اٹھتی ہوئی سنی، اور وہ آواز یہ اعلان کر رہی تھی کہ میں حرار کے پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور اس کثرت سے خدا ہمیں پھیلائے گا کہ دنیا کے کونے کونے میں ہمیں پھیلا دے گا، اور دنیا کے کونے کونے میں کناروں تک اللہ تعالیٰ کے اللہ اپنے فضل کے ساتھ اسی موسم تبلیغ کو پہنچائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا، اور اس ظلم کے بدلے میں اللہ نے تحریک کے جدید کے طور پر ہم پر فضل نازل فرمایا۔ تو یہ ایک ایسا تحفہ ہے تمہارا ظلم کا کہ جب خدا کی تقدیر ہم تک پہنچانے سے پہلے اسے فضل میں بدل دیتی، جو تم ظلم دے کر چلاتے ہو وہ فضلوں میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ ازل سے اسی طرح ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آگ ہی بھڑکائی گئی تھی، لیکن ابراہیم تک پہنچنے سے پہلے وہ گلزار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم کی آواز ہے۔ تو تحفے تو تمہارے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی تقدیر ایک ٹرانسفارم کرتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح گندگی کو نہایت ہی خوبصورت پھولوں اور پھلوں میں تبدیل کر دیتی ہے خدا کی تقدیر، اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟
तुम गंदगी के तोहफे भेजते हो, वो रहमतों के फूल बनकर हम पर बरसते हैं। तुम जुल्म के तोहफे भेजते हो, वो फजल बनकर हम पर नाज़िल होते हैं। तो है तुम्हारा ही तोहफा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तकदीर इलाही से होकर आया। फिर वक्फ जदीद का मैंने बताया, और अभी वो मूवमेंट नहीं चली थी जो बाद में पीपल पार्टी में चलाई थी। तो मैंने उनको कहा कि आप देखेंगे कि आप भी एक तोहफा देंगे हमें, और उस तोहफे को भी खुदा फजलों में तब्दील करेगा। और जमात पहले से बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी, चुनांचे यही हमने देखा। तो जिस खुदा की ये अटल तकदीर जमात ने देखी हो और हर दुख को रहमतों और फजलों और खुशियों में तब्दील होते देखा हो, उस जमात के हौसले कौन मिटा सकता है, उस जमात को शिकस्त कौन दे सकता है। इसलिए लाजिमन जमात अहलिया जीतेगी, लाजिमन आप जीतेंगे, और खुदा के ये आजिज़ और गरीब बंदे जीतेंगे, जिनको आज दुनिया कमजोर समझकर जो जालिम उठता है उसको जुल्म शुरू कर सकता है। तकदीर इलाही ने आपका कभी साथ नहीं छोड़ना, कभी हिम्मत न हारें, हमेशा दुआओं और सब्र के साथ अपने इस राह पर कायम रहें, और देखें कि अल्लाह ताला किस कसरत के साथ आपका फजल नाज़िल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन जो खुशखबरियां मैंने आपको सुनाई उनमें एक ऐसी खुशखबरी का भी इजाफा करना चाहता हूं जो इन सब पर भारी है। उससे ज्यादा अजीम शान खुशखबरी कोई भी अपने मुतालिक सोच भी नहीं सकता, और वो खुशखबरी हमें हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आप फरमाते हैं, और ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है बुखारी में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिवायत तो बदल वाली थी, दूसरी रिवायत है, ये कंजुल उम्माल में है ये हदीस, बुखारी में नहीं, कंजुल उम्माल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जिनके सारे हुकूक तलफ कर लिए जाएंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से तमाम हुकूक अदा किया करेंगे, बावजूद इसके कि एक तरफ लोग उनके हुकूक तलफ कर रहे होंगे, वो अपनी तरफ से तमाम हुकूक अदा करते रहेंगे। ऐसे लोगों के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि ये वो लोग हैं जो मेरे हैं और मैं उनका। खुदा उन पर फजल नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह उनको ज़ाहिर नहीं करेगा, और मैं ये खुशखबरी उनको देता हूं कि वो मेरे हैं और मैं उनका। तो जिस जमात के नसीब में, जिसके मुकद्दर में ये लिखा जाए कि 1400 साल पहले हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल बता दिया गया था, बताया गया था कि उनके सारे हकूक़ तलफ कर लिए जाएंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से सारे हकूक़ अदा करते रहे, और 1400 साल पहले हुजूर ने ये पैगाम भेजा हो हमें कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे। इससे बढ़कर और क्या जन्नत हमारी हो सकती है। बस ये भी खुशखबरी है, तूबा लकू, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तुम्हें तूबा हो, तुम्हें बेइंतहा बरकतें और खुशखबरियां खुदा की तरफ से पहुंचती हैं कि वो तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के हो चुके हो और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हो गए। इसके बाद एक ऐलान करना है, 2 जनाजा है गायब का।
ایک جنازہ غائب تو مولوی مکرم محترم مولانا شاہ محمد صاحب، سید شاہ محمد صاحب، سابق مبشر انڈونیشیا کا ہے، بڑے فدائی خدمت کرنے والے دعا کو صاحب کشف بزرگ تھے اور مطلب موضوع ہمیشہ خدمت میں مصروف رہے. ان کے متعلق معلوم ہوا کہ ان کو انڈونیشیا میں ہارٹ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے ان کو وفات پا گئی. اسی طرح ایک خاتون ہیں آپا سلیمہ بیگم، جو حیدرآباد دکن کے ایک نہایت مخلص خاندان کی خاتون ہیں اور سیٹھ غلام غوث صاحب کی صاحبزادی. ان کو ہمیشہ سے ہی جماعت سے بہت ہی غیر معمولی عشق رہا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام آتے ہی آپ کے خلفاء کا بلکہ آپ کے بچوں کا بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے تھے، اور ان کی یہ چھیڑ بن گئی تھی کہ آپا کو تو بس نام لے دو کوئی مسیح موعود علیہ السلام یا خلیفہ پاک کا یا آپ کے بچوں کا، تو یہ رفوع جذبات سے رونے لگ جاتی، اور واقعات آنسو سے روتی تھی. ایسی محبت تھی کہ برداشت نہیں ہوتی. تو یہ بھی بڑی لمبی بیماری کے بعد وفات پا گئی ہے کراچی میں. غیر معمولی چونکہ عشق کا جذبہ رکھتی تھی، اس لیے ان کے لیے بھی نماز جنازہ غائب پڑھی جائے گی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ